السلام علیکم ویورز، کافی دنوں کے بعد حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دل سے نکلے ہیں جو لفظ کی 10ویں قسط لے کر اردو فکشن میں حاضر ہوں۔ صبح وہ بستر سے اٹھا تو اس کے ذہن میں ایک بات بالکل واضح تھی، ایک فیصلہ بالکل مستحکم تھا۔ رات پھر موجودہ حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کیا جانے والا ایک فیصلہ، ایک بالکل اٹل فیصلہ، اب اس کی اور ودیعہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ تلخ ہو رہی ہے، اس کے اندر کڑواہٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ خود کو جان بوجھ کر تنہا رہی ہے، جس طرح خود کو سب سے اور خاص طور پر اس سے دور کر رہی ہے۔ وہ یہ سب خاموشی سے تو نہیں دیکھتا رہے گا۔ وہ کیسی مرجھائی ہوئی، کمزور اور بیمار سی نظر آنے لگی ہے۔ اس کے چہرے کی رونق، چمک، خوبصورتی سب ماند پڑ گئی ہیں۔ ان سب کا بہترین حل یہی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز۔ عمر کا ساتھ ایک بے تحاشا چاہنے والے شوہر کے روح میں اس کی ودیعہ سے والہانہ محبت اور اس محبت کا گرم جوشی سے بھرپور اظہار، یہ سب اس کے مزاج کی تلخی کو یقیناً بدل ڈالے گا۔ ودیعہ کی زندگی کے اس مشکل ترین موڑ پر وہ جس طرح اپنے پیار کا اس سے والہانہ اظہار کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ حق اس کے پاس نہیں۔ ایک بار یہ حق اسے مل جائے، پھر وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں ایسا جل تھل کرے گا کہ وہ اداس ہونا، خاموش رہنا اور خفا رہنا سب بھول جائے گی۔ اس نے صرف سوچا ہی نہیں تھا بلکہ اسی روز کمال علی خان اور نائلہ سے اپنی اور ودیعہ کی شادی کی بات کر بھی ڈالی تھی۔ نائلہ خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھیں۔ عمر، کیا تم ابھی بھی ودیعہ سے؟ ایک ماں اپنی بیٹی کی اجڑی خوشیوں کو دوبارہ آباد ہوتا دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے تھے۔ خوشی کے رنگ بکھرے تو کمال علی خان کے چہرے پر بھی تھے، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ ایک پل کی خوشی کے بعد تفکرات اور اندیشوں کا جال سا بن گیا تھا ان کے چہرے پر۔ عمر نے نائلہ کی خوشی کے ساتھ کمال علی خان کے متفکر چہرے کو بھی فوراً دیکھ لیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ان سے ان کی فکر اور پریشانی کا سبب پوچھتا، وہ خود ہی اس سے سوالیہ لہجے میں پوچھنے لگے، عمر، کیا تم ودیعہ سے شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ فیصلہ سوچ سمجھ کر؟ اب کل ہماری شادی کا فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہے۔ اگر درمیان میں یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو آج ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والے ہوتے۔ تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ عمر، تب میری بیٹی ہر لحاظ سے تمہارے قابل تھی، بلکہ بعض حوالوں میں وہ تم سے برتر تھی، مگر اب وہ ایک پل کے لیے چپ ہوئے، جیسے کوئی ناپسندیدہ لفظ ادا کرنے کے لیے خود میں ہمت پیدا کر رہے ہوں۔ اب وہ ایک اپاہج لڑکی ہے اور ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں۔ انہوں نے بڑی تکلیف سے ودیعہ کے لیے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ بیٹی کے لیے یہ لفظ بولتے وقت ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے خود کو رونے سے روکا تھا۔ اگر ان کے لیے یہ لفظ بولنا تکلیف دہ تھا تو نائلہ اور عمر کے لیے اسے سننا، ماں کی آنکھوں سے بیٹی کے لیے ایک بدصورت لفظ سنتے ہی آنسو گرنے شروع ہو گئے تھے، اور عمر نے اپنا درد ضبط کرنے کو ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ میری باتوں کا برا مت ماننا عمر، لیکن یہ میری بیٹی کی زندگی، اس کی خوشیوں اور اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ اس سے شادی کا جو تم فیصلہ کر رہے ہو، کیا اسے نبھا پاؤ گے؟ تمہارے سامنے ابھی تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ تم ایک کامیاب انسان ہو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ ان سب کے ساتھ تم ودیعہ کو، ایک معذور لڑکی کو ایڈجسٹ کر لو گے۔ تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ اس بات کا اگر تمہیں
خود احساس نہیں بھی ہوا تو لوگ تمہیں احساس دلائیں گے۔ ہم ودیا کو علاج کے لیے امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کہیں بھی لے جائیں۔ قابل سے قابل سرجن سے اس کا آپریشن کروا کر ٹانگ لگوا لیں، ایسی کہ وہ اصل سے قریب ترین لگے، مگر پھر بھی وہ اصل ہوگی تو نہیں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو عمر، بغیر کسی دباؤ کے۔ ابا میاں کا تمہارے ساتھ سلوک، ان کے تم پر احسانات، ان سب کو درمیان میں لائے بغیر ان میں سے کسی چیز کو تمہاری اور ودیا کی شادی کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں عمر کہ ابھی اگر تم ودیا سے شادی کرنے سے انکار کر دو گے تو ہم میں سے کوئی تمہیں اس کے لیے غلط نہیں سمجھے گا۔ ہم میں سے کسی کو اس قدر غم بھی نہیں ہوگا، لیکن 3-4 سال بعد اگر تم نے ودیا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تو تب ہم تمہیں بہت غلط سمجھیں گے، اور تب ہم میں سے کوئی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ اسے بیچ چوک پر ہزاروں لوگوں کے سامنے گندی سے گندی گالیاں دے دیتے تو اسے اتنی ذلت کا احساس نہ ہوتا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ ودیا سے اپنی محبت، اپنی وفا، اپنی چاہت، اپنی دیوانگی کی صفائیاں دینا، وضاحتیں پیش کرنا۔ انکل، آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، بالکل حقیر، ایک پونے جتنا کر دیا، اور ایک میں نے کوئی وضاحت اور کوئی دلیل پیش کی تو اپنی نظروں میں رہی صحیح عزت بھی کھو دوں گا۔ وہ کچھ بھی بولا نہیں تھا، وہ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ کمال علی خان کچھ لمحوں کے لیے اپنی ہی کہی باتوں پر شرمندہ ہو گئے۔ میں تمہارے خلوص پر شک نہیں کر رہا عمر، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں کی فوراً وضاحت دینی چاہی، مگر عمر ایک دم ہی جیسے ان کے احساسات کو سمجھ گیا۔ اگر وہ عمر حسن بن کر جو ودیا کمال کو اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا تھا ان کی باتوں کو سوچتا تو وہی کچھ محسوس کرتا جو چند لمحوں پہلے تک کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ ایک 55 سالہ باپ کی جگہ پر خود رکھتا جو اپنی بیٹی کی زندگی میں پیدا ہوئی ایک ہمیشہ رہ جانے والی کمی کی وجہ سے دکھی اور پریشان ہے تو کیا محسوس کرتا؟ وہ ایک مصنف تھا، ایک ایسا مصنف انسانی نفسیات و جذبات پر جس کا مشاہدہ غیر معمولی تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ کمال علی خان کا عمر حسن کی محبت پر شک نہیں، بلکہ ایک پریشان حال باپ کے اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے تفکرات اور اندیشے تھے۔ اس باپ کو ایک یقین دہانی چاہیے تھی، زبان سے اقرار چاہیے تھا، ایک سچا وعدہ چاہیے تھا۔ انکل، میرا مستقبل، میرا کیریئر، میرا میری سیلیبریٹی سٹیٹس، سب کچھ میرے لیے بے معنی ہے اگر ودیا میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے میرے پاس صرف لفظ ہیں۔ میرا عمل تو میرا آنے والا کل بتائے گا۔ اگر آپ میرے لفظوں پر اعتبار کر لیں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کی زندگی بالکل ویسی ہوگی جیسی زندگی آپ اس کے لیے چاہتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہوتے اس پر کبھی کوئی مشکل یا مصیبت نہیں آئے گی۔ ابھی بھی تو میں اور آپ ہم سب اس کے پاس موجود تھے جب اس پر اتنی بڑی آزمائش آئی۔ ہم اسے اس حادثے سے بچا تو نہیں پائے، مگر اتنا یقین میں آپ کو دلا سکتا ہوں کہ اس کی زندگی کی ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر آزمائش میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ ایک باپ کو یہ یقین دہانی کرا دینے سے عمر حسن چھوٹا نہیں پڑ گیا۔ اس نے ذلت کے احساس میں گرتی اپنی محبت کو سمجھایا تھا۔ کمال علی خان کے چہرے پر چھائے تفکرات اور پریشانیوں کی سائے اور آنکھوں کی بے چینی اور اندیشے یکدم ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ نائلہ کمال کے ساتھ کمال علی خان کو بھی مطمئن ہوتا دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اب وہ ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ ابا میاں کے بعد ان کے بغیر شادی میں دھوم دھام اور شور شرابہ ان میں سے کسی کے بھی دل کو اچھا نہیں لگے گا، لہٰذا پہلے جیسا دھوم دھام اور بڑے اہتمام والی تقریب کی جگہ اب شادی کی تقریب سادگی سے منعقد کر لی جائے۔ شادی کی حتمی تاریخ طے کر لینے کے لیے نائلہ اپنے بھائیوں
بہنوں اور کمال علی خان اپنی خالہ اور چچا جیسے قریبی احباب کو بلانا چاہتے تھے تاکہ سب کی مشاورت سے کوئی مناسب سی تاریخ رکھ دی جائے۔ خوش خوش یہ سب باتیں کرتی نائلہ اچانک ہی پتہ نہیں کیا سوچ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں آنٹی؟ عمر نے ان کے مسکراتے چہرے پر فکر اور پریشانی پھیلتی دیکھی تو فوراً پوچھا، میں ودیا کے بارے میں مجھے لگتا کہ وہ اب شادی کے لیے آسانی سے مانے گی نہیں۔ تم نے آج کل اس کا رویہ دیکھا ہے، کیسا ہو گیا ہے؟ ایک دوبارہ ودیا کی خالہ اور بوا جی نے اس کی موجودگی میں مجھ سے تم دونوں کی شادی کی بات چھیڑی تو اس کا رد عمل بڑا عجیب تھا، میری سمجھ سے باہر۔ اگرچہ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی آنکھوں میں انکار بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ انکار نظر تو عمر حسن کو بھی آتا تھا مگر نہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، نہ سمجھنا چاہتا تھا اور نہ وہ اسے اہمیت دینا چاہتا تھا۔ آپ دیا کی فکر مت کریں، آپ کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس تاریخ جلد از جلد طے کر لیں۔ باقی ان محترمہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ میرا مرحلہ میں خود طے کر لوں گا۔ اس نے ان دونوں کو اطمینان دلا دیا تھا۔ وہ اسی روز اس روٹھی ہوئی ضدی لڑکی کے پاس اپنا مدعا لیے چلا آیا۔ بھرپور اعتماد کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ دروازے پر دستخط دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اور جناب کیا لکھا جا رہا ہے؟ اسے دیکھتے ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر خوف، ناگواری اور بیزاری پھیلی تھی اور وہ نظر انداز کر کے مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تو مطمئن سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ ودیا آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیا، میری آنٹی انکل سے شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات ہوئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کون سی تاریخ رکھیں؟ وہ اس کی ناگواری کو اہمیت دیے بغیر بڑے اعتماد سے بولا، کس کی شادی؟ وہ ویل چیئر آہستہ آہستہ چلاتی اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ ہماری شادی، میری اور تمہاری۔ کیا اتنے سے دنوں میں تم بھول گئیں کہ ہماری شادی ہونے والی تھی؟ اب کیا شادی کے لیے کوئی نئی تاریخ نہیں رکھی جائے گی؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں شادی کے لیے مان جاؤں گی؟ ودیا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مان چکی تھی دیا، تمہارے مان لینے کی نشانی ابھی بھی تمہاری انگلی میں موجود ہے۔ تمہارے مان لینے کی وجہ سے ہماری منگنی ہوئی تھی، تمہارے مان لینے کی وجہ سے ہماری شادی طے ہوئی تھی۔ اس نے ودیا کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ وہ جو بھی کہہ رہی ہے صرف جھنجھلاہٹ میں، ان لفظوں میں سے کوئی لفظ اس کے دل سے نہیں نکل رہا۔ وہ مسلسل خود کو باور کرا رہا تھا، ہاں جب مانی تھی اب نہیں مانتی۔ تب جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے تھے وہ اپنے پیروں پر چلتی تھی، کسی بیساکھی اور ویل چیئر کے بغیر۔ اس نے اپنے پیروں پر پڑی چادر قصداً اٹھا کر دور پھینک دی۔ اب اس کے دونوں پیر عمر کے بالکل سامنے تھے، ایک بالکل صحیح سلامت اور دوسرا گھٹنے کے نیچے سے غائب۔ اس کی یہ خود اذیتی عمر کے دل پر کیسے زخم لگا رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا، اس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ خدا کے لیے مجھے یہ اذیت مت دو۔ یہ معذوری اب ایسی معذوری نہیں رہی ہے دیا جسے کوئی اہم ایشو بنایا جائے۔ ویسے تو پاکستان میں بھی اس حوالے سے کافی ترقی ہو چکی ہے لیکن میں نے سوچا ہے شادی کے بعد جب ہم لندن چلے جائیں گے پھر وہیں تمہارا علاج بھی کروائیں گے، تمہاری زندگی پہلے کی طرح بالکل نارمل ہو جائے گی، تمہیں ویل چیئر اور بیساکھی کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہے گی، تم اپنے کیا میرے بھی سارے کام آرام سے کر سکو گی بغیر کسی سہارے اور مدد کے۔ تمہیں خود کو پتہ ہوگا تو ہوگا ورنہ دیکھنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کسی موضوع عضو کا سہارا لے کر چل رہی ہو، تمہیں کسی مصنوعی عضو کا سہارا لے کر چل رہی ہو۔ اس نے بڑی رسانیت اور پیار سے اسے سمجھایا، یہ سب جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ سب میں جانتی ہوں
اور میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میری دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ پورے کے پورے کٹ چکے ہوتے، میں زندگی بھر کے لیے اس طرح معذور ہو جاتی کہ کبھی کسی علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ تم تب بھی مجھ ہی سے شادی کرتے۔ ابھی تو صرف ایک ٹانگ اور وہ بھی آدھی کٹی ہے۔ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ اس سب کے باوجود میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور یہ میرا بالکل اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ اس پر تم مجھے کتنا بھی قائل کرنے کی کوشش کر لو، میں مانوں گی نہیں۔ میرا جواب آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی ہوگا، اور 10 سال بعد بھی یہی ہوگا۔ اس لیے تم مجھے سمجھانے میں اپنا وقت اور توانائی برباد نہ کرو۔ اس کے لہجے کی سختی نے عمر حسن کے دل کو اندر ہی اندر مسل ڈالا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا، وہ اس کی آنکھیں پڑھا کرتا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے وہی سختی اور وہی انکار تھا جو اس کے لفظوں اور اس کے لہجے میں تھا۔ لیکن وہ اس سختی سے خائف نہیں ہوگا، وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے خود کو سمجھا دیا، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، اور محبت اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ختم ہو جائے۔ تم مجھے بتاؤ، اگر جو حادثہ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا، پھر کیا تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی؟ اگر انکار نہ بھی کرتی تب بھی چند سالوں بعد اپنے فیصلے پر پچھتاتی ضرور۔ ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کڑی آزمائش ہوا کرتا ہے، اور اس کڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والے اگر تمہاری طرح کے وفادار ہوں تو ہمت اور حوصلے سے ساری عمر سمجھوتے کی زندگی ہنسی خوشی گزار لیتے ہیں۔ رہی محبت تو وہ آزمائش والے اس سفر کے آغاز ہی میں کہیں کھو چکی ہوتی۔ وہ اس سے یہ توقع رکھتی تھی، وہ اسے ایسا سمجھتی تھی، اس کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اسے اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانا پڑے گا، اسے جسے وہ محبت کہتا ہے۔ کمال علی خان اور نائلہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس کے پاس لفظوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، مگر اسے ودیعہ کمال کو کیا ان سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں؟ کیا ان سوالوں کے جواب مانگے جاتے ہیں؟ وہ اس کے منہ پر کھینچ کر کئی تماچے مار دیتی، وہ اس کے منہ پر نفرت سے تھوک دیتی، وہ اس سے جو مرضی کہہ لیتی، مگر کاش یہ نہ کہتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے دل کے نگر میں ہر طرف اداسیاں ڈیرا جمانے لگی تھیں۔ نہ جانے دل سے محبتوں کا موسم رخصت ہوتا ہوا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ رات گئے تک وہ یوں ہی مارا مارا سڑکوں پر تنہا پھرتا رہا۔ جس سکون کی اسے تلاش تھی وہ کہیں مل نہیں رہا تھا۔ وہ اس رات گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے گھر فون کر دیا تھا کہ ایک پرانا دوست مل گیا ہے اور رات وہ اسی کے گھر پر گزارے گا۔ اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ وہ پابندی سے ہر ماہ دے رہا تھا، لیکن خود شادی والے دن ابا میاں کا فون سنتے ہی جو وہاں سے نکلا تھا تو اب تک دوبارہ وہاں قدم رکھنے کی خود میں ہمت پیدا نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ اس کا سارا سامان وہاں پڑا تھا اور اسے اپنے سامان کی مسلسل ضرورت پڑتی تھی، لیکن وہاں وہ سوکھے ہوئے پھول اور مرجھائی ہوئی کلیاں اسے یہ یاد دلاتی کہ کس طرح اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن بدترین دن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ وہاں جاتا نہیں تھا۔ ساری رات جاگتے رہنے کے بعد صبح وہ گھر آیا بھی تو اس کا دل اداس اور پزمردہ ہی تھا، لیکن وہاں نائلہ اسے بے تحاشا جوش و خروش سے بوا جی کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دیتی نظر آئیں۔ شاید کوئی دعوت تھی۔ بوا جی نے لندن سے اس کے نام آیا ایک خط اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور کچن میں چلی گئیں۔ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہی لفافے کھولنے لگا۔ نائلہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا دیر کیا کرنی، پھر آج چھٹی کا دن بھی ہے۔ رات ہی میں نے سب کو فون کر دیا تھا، لنچ پر میں نے سب کو انوائٹ کر لیا ہے، بس آج ہی تاریخ طے کر لیں گے۔ اس نے ان کے خوشیوں بھرے چہرے کو فسردگی سے دیکھا، ساتھ ہی خط کے مضمون پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اس کے کالج سے خط تھا، اور اس خط میں خاصے سخت اور تنبیہ الفاظ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آیا وہ اپنی جاب پر آنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔ ڈین اسے ذاتی حیثیت میں بہت پسند نہ کرتے ہوتے تو اسے اتنی رعایت کبھی نہ ملتی جتنی مل چکی تھی۔
مگر رعایت اور غیر معمولی سلوک بھی تو ایک حد تک ہی ہوا کرتا ہے۔ اب مزید رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے فوراً لندن واپس پہنچنا تھا۔ وہ اب مزید بالکل نہیں رک سکتا تھا۔ یہ عمر حسن کے اور ودیعہ کے مستقبل کا سوال ہے، لیکن وہ شادی کے لیے مان نہیں رہی اور وہ اسے یہاں چھوڑ کر اکیلا جا نہیں سکتا۔ موجودہ حالات اور ودیعہ کی موجودہ کیفیات میں وہ اسے چھوڑ کر لندن کیسے چلا جائے، اور اگرچہ چلا گیا تو وہاں سکون سے رہ کس طرح سکے گا۔ ابا میاں زندہ ہوتے تو دوسری بات تھی، پھر وہ اس کے انکار کو وقتی طور پر قبول کر کے اسے اس ضد اور ہٹ درمی سے باہر نکلنے کا وقت دے کر اکیلا واپس چلا جاتا۔ مگر اب ابا میاں نہیں رہے تھے، اور نائلہ اور کمال علی خان اس کے ماں باپ ہونے کے باوجود، اس سے بے پناہ پیار کرنے کے باوجود اس کے اتنے قریب کبھی نہیں رہے تھے۔ اس کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں اور کشمکش کو اچھی طرح سمجھ پاتے، اور ایسے افراد ودیعہ کمال کی زندگی میں دو ہی تھے، ایک سعادت علی خان اور دوسرا عمر حسن۔ ایک اب رہا نہیں تھا اور دوسرا ابھی موجود تھا۔ جس طرح وہ خود کو سب سے دور کر رہی ہے، گوشۂ نشین ہو رہی ہے، اگر وہ اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ گیا تو وہ خود کو بالکل ہی تنہا کر لے گی۔ بہت اچھا کیا آنٹی آپ نے، کالج سے بڑا ٹھیک ٹھاک دھمکی بھرا خط آیا ہے۔ اب تو شادی کی کوئی بالکل قریب کی تاریخ رکھنی پڑے گی۔ وہ چہرے کی افسردگی کو ایک خوشگوار سی مسکراہٹ سے بدل کر چند سیکنڈ بعد بولا، اگر بات تھوڑی سی زبردستی کر کے منوانی پڑ جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر وہ پیار محبت سے نہیں مان رہی تو زور و زبردستی سے ہی صحیح، وہ اسے ساتھ لیے بغیر تو بہرحال یہاں سے نہیں جائے گا۔ آنٹی اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کر چکی تھی اور اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ودیعہ نے کل اس سے کیا کہا تھا۔ گھر پر جمع ہوئے عزیز و اقارب اور ماں باپ کی عزت کے خیال سے وہ ہزار تل ملانے پر بھی کچھ کر نہیں پائے گی۔ گھر پر مہمان آ چکے تھے اور وہ فریش ہو کر ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ودیعہ کے دونوں ماموں، تینوں خالائیں، ددیال کی طرف سے ابا میاں کے چھوٹے بھائی بہن اور کمال علی خان کے فرسٹ کزنز، آنے والی ہفتہ وار چھٹی کا دن عمر کی خواہش پر طے کیا جا رہا تھا۔ جب بیساکھی کے سہارے چلتی ودیعہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ اور طیش تھا۔ السلام علیکم، اس نے عمر کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ باقی تمام افراد، خاص طور پر اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ تھی۔ سب نے اس کے سلام کا جواب کس قدر حیرت سے دیا تھا۔ اس کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات ہی اس قسم کے تھے۔ پاپا، میں عمر سے شادی نہیں کروں گی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اپنا انکار میں بڑے واضح اور صاف لفظوں میں کل اسے بتا چکی ہوں۔ اس نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں یا بتا کر یہ کہا؟ کہنے دیں اسے، ہم اسے پریشرائز کر کے شادی کے لیے راضی کروا لیں گے۔ اور ودیعہ کمال کے بارے عمر حسن کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا کہ رشتہ داروں کے سامنے ماں باپ کی عزت کے خیال سے وہ خاموش ہو جائے گی۔ وہ بے جھجک اور بے خوف سب کے سامنے خود سریکے سے کھڑی تھی۔ وہ جیسی ہرگز بھی نہیں تھی ویسا اس وقت کر کے دکھا ضرور رہی تھی۔ ودیعہ، نائلہ نے اسے تنبیہ نظروں سے گھورا تھا۔ مجھے بات کرنے دیں ممی، یہ میری زندگی کی بات ہے اور میری زندگی کا فیصلہ عمر حسن نہیں، میں خود کروں گی۔ اسے دیوتا بننے کا، دوسروں کو دان کرنے کا شوق چرایا ہے، مگر مجھے نہ اس کا دیوتا پن قبول ہے اور نہ اس کی بھیک۔ میں عمر سے شادی نہیں کروں گی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے کبھی نہیں بدلو گے، بالکل اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور میں بھی تمہارے لیے کبھی نہیں بدلوں گی۔ زندگی میں کہاں پر اس سے غلطی ہوئی تھی؟ کون سی غلطی ہوئی تھی؟ کس کا دل دکھایا تھا اور اس نے کون سا ایسا گناہ کر ڈالا تھا جس کی سزا اس طور مل رہی تھی کہ کبھی نہ بدلنے کا عہد کرنے والی لڑکی آج اس سے علل اعلان نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ کرب و اذیت سے اپنے ہونٹوں کو کچلتا رہا اور وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں مزید ایک پل ٹھہرے بغیر واپس چلی گئی۔ آج جو تماشا ہوا اس پر میں
मम्मी पापा से तो शर्मिंदा हूँ मगर तुमसे हरगिज़ नहीं, इसलिए इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना कि मैं तुमसे माज़रत करने आई हूँ। वो अपने कमरे में दोनों हाथ लटकाए इस तरह बैठा था जैसे इसके हाथों में अब कुछ बचा ही नहीं है। वो आंटी अंकल से शर्मिंदा था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। सबके जाने के बाद इसने बड़ी निदामत से इन दोनों से माफ़ी मांगी थी। आज के वाक़या का ज़िम्मेदार और कसूरवार खुद को समझता था। शर्मिंदगी और नदामत की इस कैफियत में घबरा बैठा था जिस वक़्त वदिया इसके कमरे में आई थी। आज के तमाशा से अगर तुम्हारा दिल नहीं भरा तो कोई और तमाशा कर देखो। आज तुमने थोड़े से लोग जमा किए थे, चाहो तो सारा ख़ानदान बमाए निकाह ख्वाह और गवाहों को इकट्ठा कर डालो, मैं तब भी किसी जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगी। दिया, मुझे लंदन वापस पहुंचना है, फ़ौरन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो जाओ, मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊं? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहे मेरी ज़रूरत ना हो मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है दिया। प्लीज़ मुझे आज़माओ मत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है दिया। वो कह चुकी थी कि मैं कायल नहीं होंगी, फिर भी वो इसे काहिल करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। ये डायलॉग्स अगर तुम अपने किसी नावल में लिखो तो पढ़ने वालों को बहुत अच्छे लगेंगे, मगर ये ज़िंदगी है उमर हसन, एक हकीकी ज़िंदगी। ये तुम्हारे किसी नावल का कोई सीन नहीं कि जिसमें एक किरदार दूसरे पर जान निछावर करके देवता बन जाए और दूसरा इसका पुजारी और पढ़ने वाले खुश। भाई वाह, क्या मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा दिया। इसके तंज़िया जुमलों का असर कबूल किए बगैर वो बच्चों के से ज़िद्दी लहजे में बोला, तो ना जाओ, बैठे रहो सारी ज़िंदगी यहाँ मेरे इंतज़ार में। हाँ, बस ये याद रखना कि आज जैसा कोई तमाशा फिर कभी ना हो, वरना नताइज की ज़िम्मेदार मैं नहीं तुम होंगे। वो जिस तरह तनफ़्फ़ुर और तमस्खुर के लिए इसके कमरे में आई थी, इसी तरह निकल कर चली भी गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। ज़िंदगी जिस रुख पर जिस रफ्तार से जा रही थी वो उसे बदलने में नाकाम हो रहा था। वो आजकल घर पर बहुत कम देर के लिए जा रहा था। वो उसे देखकर गुस्से में आ जाती है, फिर गुस्से में खाती पीती भी नहीं और फिर अपने वालिदैन और दूसरे सब लोगों के साथ भी बदसलूकी करती है। इसीलिए इसने घर पर रहना और रात वहाँ पर सोना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो इसके पास जाना नहीं छोड़ सकता तो उसे कम तो कर सकता है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ वदिया की सेहत और खुशी की खातिर। वो दिन भर में एक मर्तबा फ़ोन करके इसकी खैरियत पूछ लेता और एक मर्तबा थोड़ी सी देर के लिए घर आ जाता। कमाल नायला और बुआ जी से मिलता और महज चंद सेकंड्स के लिए इसके कमरे में जाकर इससे अस्सलामुअलैकुम और कैसी हो जैसी मुख्तसर बात करके बाहर आ जाता। वो इसे जवाब दिए बगैर अपना काम करती रहती और वो चूँकि इस चीज़ के लिए ख़ुद को तैयार करके लाता था, इसीलिए जवाब का सिर्फ एक सेकंड इंतज़ार करके इसे फिर से इसके कमरे में अकेला छोड़ कर यूं ही बाहर भी आ जाता था। ऐसा कब तक चलेगा वो नहीं जानता था, मगर 5वीं रोज़ जब इसने घर पर फ़ोन किया तो कॉल वदिया ने रिसीव की। इसे लगा वो इसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर देगी। अपने कमरे से निकलना, लोगों से मिलना, टेलीफोन कॉल्स अटेंड करना, इसने सभी कुछ छोड़ा हुआ था। फिर न जाने आज इसने फ़ोन अटेंड कर कर कैसे लिया था। कैसी हो, हिचकिचाए हुए अंदाज में इसने इसकी खैरियत पूछी, इस खौफ में घर के वो जवाब दिए बगैर रिसीवर क्रैडल पर रख देगी। ठीक हूँ, तुम ठीक हो? वो इस लबो लहजे पर साख्त रह गया। इतने दिनों से जिस सख्ती और तलखी को सहने का वादी हो चला था, आज इसका नामो निशान तक ना था। मैं भी ठीक हूँ, इसने कदरे मोहतात अंदाज में इसे जवाब दिया। तुम आज घर नहीं आए? वो इस सवाल पर बेहोश होते होते बचा। हाँ, वो मैं आने का सोच ही रहा था, हैरत में घिरे इसने अटकते हुए जवाब दिया। सोचो मत, फ़ौरन आ जाओ, मैं फ्रूट केक बना रही हूँ और आसार बता रहे हैं कि केक अच्छा बनने वाला है।
جلدی سے آ جاؤ، ہم چائے ساتھ پئیں گے۔ ودیا نے جلدی پہنچنے کی تاکید کر کے خدا حافظ کہہ دیا تھا اور وہ فون کے پاس کتنی دیر تک بیٹھا اس کے رویے کی تبدیلی کا سبب سوچتا رہا تھا۔ خود ترسی کی جس کیفیت کا وہ شکار تھی، آخر کار اس نے خود کو اس سے باہر نکال ہی لیا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ ودیا کمال تھی، کوئی عام لڑکی نہیں۔ وہ بس یہی سوچ کر خوش ہو گیا کہ ودیا نے زندگی سے دور بھاگنے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے عمر، ودیا پہلے جیسی ہو رہی ہے۔ کل شام سے اس کے مزاج میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ کل شام میں اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر آج صبح مجھ سے خود فرمائش کی کہ مجھے بازار لے چلیں، میں گھر پر بور ہو رہی ہوں۔ اس نے بازار میں میرے ساتھ اپنی پسند کی بہت ساری شاپنگ کی اور اب کچن میں گھسی کام کر رہی ہے۔ نائلہ نے اسے خوشی سے سرشار لہجے میں یہ اطلاع لاؤنچ ہی میں دے دی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کچن میں آیا تو وہ بوا جی کے ساتھ مل کر کام کرتی نظر آئی۔ آ گئے تم؟ عمر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل ٹھیک وقت پر آ گئے، کیک بالکل تیار اور چائے بھی، بس میں نکال رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں، اس کے برتاؤ میں کہیں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ وہ اس سے اسی لہجے میں بات کر رہی تھی جس میں بچپن سے کرتی آئی تھی۔ چلو لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ چائے بنا کر اس نے کپس ٹرے میں رکھے، پلیٹیں رکھیں، کیک اور چھری رکھی اور پھر ٹرے عمر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بوا جی، آپ کی اور ممی کی چائے بھی نکال دی ہے میں نے۔ بوا جی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی تو وہ عمر کی طرف پھر سے متوجہ ہوئی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ لان میں چلو بھئی۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتی آگے بڑھی اور وہ ٹرے ہاتھ میں لیے گمسم سا اس کے پیچھے۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے لان چیئرز پر بیٹھ چکے تھے۔ اتنے چپ ہو کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کچھ بات کرو۔ ودیا نے کیک کا ایک بڑا سا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور عمر کی طرف بڑھایا۔ زندگی میں پہلی بار ودیا کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانے کو اس کا جی نہ چاہا، پھر بھی اس نے پلیٹ لے لی۔ اس نے خود بھی اپنے لیے ایک پیس کاٹ لیا تھا اور کھانا بھی شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ پلیٹ ہاتھ میں لیے ویسا ہی بیٹھا تھا۔ تمہارے مسودے کا کیا بنا اور کتنے دن لگاؤ گے نظر ثانی کرنے میں؟ جان بیکہم بیٹھا لندن میں تمہاری جان کو رو رہا ہوگا اور تمہارے فینس فون کر کر کے خط لکھ لکھ کر اسے اور الزبتھ کو عاجز کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ہر دل عزیز عمر حسن کا ناول آخر اپنا جلوہ کب دکھائے گا؟ کچھ خدا خوف کرو، جلدی سے مسودہ روانہ کرو۔ وہ خود ہی سوال کرنے اور خود ہی جواب دینے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ایک ٹیکے سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب بات اسے کہہ رہا تھا۔ عمر حسن، آج یہ چہرہ آخری بار دیکھ رہے ہو۔ اس کے دل کی حالت اس مریض جیسی ہو رہی تھی جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو، مدھم ہوتے ہوتے جس کے دل کی دھڑکنیں کسی بھی پل رک جانے والی ہوں۔ عمر، میں اپنی جاب دوبارہ جوائن کر رہی ہوں۔ 5-6 مہینے بہت ہوتے ہیں گھر پر رہنے اور آرام کرنے کے لیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر گھر پر رہ کر کیا کروں؟ اور وہ جو تم مجھے مصنوعی ٹانگ لگوانے والا مشورہ دے رہے تھے، میں بھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بیساکھی یا ویل چیئر کے ساتھ مجھے نارمل زندگی گزارنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن ٹانگ لگوا لینے کے بعد تو پھر میں واقعی اپنے روزمرہ کے تمام کام اطمینان سے کر سکوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی معذوری اور مستقبل کے ارادے اس سے ڈسکس کر رہی تھی۔ یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے عمر۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، جو شام کے رخصت ہوتے ان لمحوں میں اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ یہ ہمیں نہیں دیتی، جو نہیں مانگتے وہ بن مانگے دے دیتی ہے۔ اسی مانگنے نہ مانگنے اور حاصل ہو جانے نہ ہو پانے سے زندگی سے ہمارے گلے شکوے شروع ہوتے ہیں۔ ہم انسان بڑے ناشکرے ہیں عمر،
بڑے ناشکرے۔ جانتے ہو مجھے اس بات کا احساس کب ہوا؟ پرسوں میں ممی پاپا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ وہاں ایک بچہ شاید 7-8 سال کا ہوگا، اسے میں نے ہسپتال کے گارڈن میں دیکھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ میری تو ایک ٹانگ نہیں ہے اور اس کا پورا دھڑ مفلوج تھا۔ وہ نہ اٹھ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ گارڈن میں فٹ بال کھیلتے چند بچوں کو وہ اتنی معصومیت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور زندگی سے نفرت نہیں بلکہ خوشی تھی۔ مجھے اس پل اپنے آپ پر بڑی شرم آئی۔ عمر، وہ اتنا چھوٹا سا بچہ جب اللہ کی رضا میں راضی رہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے عمر کے بچوں کی طرح دوڑے، بھاگے، چھلانگیں لگائے، اچھلے کودے؟ کہاں وہ 7 سال کا بچہ اور کہاں میں 30 سال کی لڑکی؟ اس کی سمجھ میں اتنی چھوٹی سی بات آ گئی اور میرے نہ آئی۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی اس معذوری کے ساتھ گزاروں۔ یہ اس کی عنایت تھی، اس کا کرم تھا کہ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں کے ساتھ پیدا کیا۔ میرا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ مجھے معذور ہی پیدا کرتا پھر میں کیا کر لیتی؟ کیا میں اللہ سے کیا کس لیے پوچھنے کا حق رکھتی ہوں؟ جو اس نے دیا اور اس کی نعمت ہے اور جو واپس لے لیا وہ اس کی امانت تھی۔ ہمیں شکر ادا کرنا نہیں آتا، ہاں گلے شکوے کرنے بہت آتے ہیں۔ میں نے اس بات پر اس کا شکر ادا نہیں کیا کہ میری دوسری ٹانگ بچ گئی، میرے دونوں ہاتھ بچ گئے، میری بصیرت، میری سماعت سب ٹھیک ہے۔ اگر میں پوری اپاہج ہو جاتی پھر ان کا کیا قصور ہوتا ہے جو وہ معذوری کی زندگی گزارتے ہیں؟ اور میں نے ایسا کیا کارنامہ کیا ہے جو اللہ مجھ سے کچھ واپس نہ لے لے؟ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ یہی تو میں بھی کر رہی تھی عمر، جو میں چاہتی تھی اللہ نے میرے لیے وہ کیوں نہ چاہا۔ مجھے خود پر اتنی ندامت ہو رہی ہے عمر، اتنی زیادہ کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اپنے خود ترسی اور غم میں ڈوب کر میں نے اللہ کو تو ناراض کیا ہی ہے، ساتھ میں تم سب کا بھی بہت دل دکھایا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا اس میں تم میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم سب تو میری تکلیف کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، کتنی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی تھی میں عمر۔ میں سب سے شرمندہ ہوں عمر، تم سب سے زیادہ تم سے۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مجھے تم سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مجھے معاف کر دو عمر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری ہر بدتمیزی کے لیے وہ بڑی پشیمانی اور ندامت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے دیا جس کے لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی پڑے، اور اگر کہا ہوتا تو میں تب بھی کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہ مانتا۔ تم جانتی ہو نا یہ بات، پھر بھی مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا، صرف معافی نہیں مانگ رہی، میں آج تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، ہم دونوں کے مستقبل کے بارے میں۔ دیا، تم ابھی کچھ مت کہو، جو میں بولنا چاہتی ہوں پہلے وہ سن لو۔ اس نے عمر کو بولنے سے روک دیا، وہ لب بھینچ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے تھے، ہم شادی کر رہے تھے کہ اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ عمر جس سے ہم محبت کریں شادی بھی اس سے ہی کریں؟ کیا اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جائے گی؟ نہیں عمر، محبت ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ محبت کی تو تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس میں جدائی آ جائے۔ میں تمہارے دل میں ایک خوبصورت یاد بن کر سدا ماں رہنا چاہتی ہوں، تمہاری زندگی پر ایک کبھی نہ ختم ہونے والا بوجھ بن کر نہیں۔ ابھی کچھ مت کہو، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اس نے عمر کو لب کھولتے دیکھ کر فوراً ٹوکا، مجھے تمہاری محبت پر قطعاً کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے جب غصے میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا تو دل سے نہیں کہا تھا۔ میرے دل کو یہ یقین ہے کہ تم اپنی محبت میں بالکل سچے اور ثابت قدم ہو۔
तुम जिंदगी की आखिरी सांसों तक मेरा साथ निभाओगे। तुम कभी मुझसे बेजार नहीं होगे, तंग नहीं आओगे। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी वफा निभा रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ, फिर भी मैं ये चाहती हूँ उमर कि ये शादी ना हो। तुम सारी ज़िंदगी अपने एक घर के लिए तरसे हो, अपनी एक फैमिली के लिए तरसे हो। मेरा साथ तुम्हारी ज़िंदगी के इस खला को कभी इस तरह भर नहीं पाएगा। थोड़ा सा हकीकत पसंद बनकर सोचो, मैं तुम्हारे लिए कैसी बीवी साबित होंगी, तुम्हारे बच्चों की कैसी माँ बनूंगी। मोहब्बत बहुत कुछ है उमर, लेकिन मोहब्बत सब कुछ नहीं। जिंदगी की बाकी तमाम सच्चाइयों से मुंह मोड़कर हम सिर्फ मोहब्बत के सहारे इसे नहीं गुजार सकते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद हम कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे वो ख्वाब का घर कभी नहीं दे पाऊंगी जिसकी तुमने हमेशा आरज़ू की है। ये मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। मैं हमेशा एक चाहतों और रिश्तों से महकते घर में रहती हूँ। जान छिड़कने वाले दादा, प्यार करने वाले माँ बाप। मुझे ज़िंदगी में घर, रिश्ते, पुरसुकून माहौल सब कुछ मिला है, और तुम्हें घर तो मिला, पर सुकून, माहौल और रिश्ते भी मिले, मगर मेरी तरह हक के साथ नहीं। तुमने इन्हें एहसान की तरह वसूल किया। तुम्हारी ज़िंदगी का ये खला बहुत बड़ा है, और इसका भर जाना बेहद ज़रूरी है। मैं तुम्हें वो पुरसुकून घर और घरेलू ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगी उमर, जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा कमी रही है। बचपन में जो महरूमियाँ तुमने सही हैं, तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे कभी इनका शिकार ना हों। तुम एक बहुत मोहब्बत करने वाले और अपने बच्चों पर जान लुटाने वाले बाप बनोगे, और मैं तुम्हारे बच्चों की कैसी माँ बनूंगी। कितना भी इस कमी के साथ समझौता कर लूँ, इसे कबूल कर लूँ, लेकिन कमी मुझ में है तो सही ना। क्या मैं इन्हें वो सब दे पाऊंगी जो तुम इन्हें देना चाहोगे। ज़िंदगी की मुश्किलात में, कठिन रास्तों और दुश्वार राहों में मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन पाऊंगी। तुम्हारी ज़रूरतें इस तरह पूरी नहीं कर पाऊंगी जैसे एक नॉर्मल और आइडियल बीवी को करना चाहिए। मुझे पता है तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करोगे, लेकिन मेरा ज़मीर वो तो मुझे मलामत करेगा। फिर मैं हर पल तुमसे शर्मिंदा रहा करूँगी, नादम रहा करूँगी, एहसास जुर्म का शिकार रहा करूँगी, मगर मोहब्बत में तुमसे नहीं कर पाऊँगी। मेरा एहसास जुर्म का शिकार रहा करूँगी, मगर मोहब्बत में तुमसे नहीं कर पाऊँगी। मेरा एहसास जुर्म मुझे इस काबिल छोड़ेगा ही नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत कर पाऊँ। प्लीज़ उमर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और लहजा इल्तिजाइया। वो इल्तिजा करती निगाहों से इसे देख रही थी, और उमर हसन वो बस खाली खाली निगाहों से इसे देखे जा रहा था। वो अब कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मध्यम होते हुए इसकी धड़कनें शायद रुक ही गई थीं। हमने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन हमारा हर ख्वाब सच हो जाए ये मुमकिन तो नहीं है ना। ज़िंदगी में सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता। हमें तकदीर के इस फैसले को मान लेना चाहिए उमर, कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम मुझे भुला दो, मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो। तुम मुझसे मोहब्बत करना, तुम मुझे अपने दिल में एक खूबसूरत याद की तरह हमेशा वहाँ रखना। लेकिन उमर, तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो, किसी बहुत अच्छी लड़की से, ऐसी लड़की जो तुम्हें हर तरह आसूदा और खुश रख सके, जो तुम्हारी ज़हनी और जज्बाती सब ज़रूरतें पूरी कर सके, जो कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल सके। तुम इससे भी मोहब्बत करने लगोगे। ये तुम्हारी मौज से बेवफाई नहीं, बल्कि अपनी बीवी से वफादारी होगी। मैं भी आने वाले 1-2 सालों में किसी अपने जैसे नामुकम्मल और अधूरे इंसान के साथ शादी करके ज़िंदगी की एक नई सिमत का तयन कर लूँगी।
دو نامکمل انسان مل کر ایک مکمل زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک مکمل اور ایک نامکمل انسان کبھی ایک مکمل زندگی نہیں جی سکتے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک کمی رہتی ہے۔ وہ اس کی مسلسل چپ سے اگر یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے کاہل کر چکی ہے تو یہ ودیعہ کمال کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا عمر؟ زندگی اس کے اندر مر رہی تھی۔ وہ کیا سنتا اور کیا سمجھتا؟ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا عمر۔ ہماری 16 سالوں کی محبت میں آج پہلی بار کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو عمر، کیا جو آج میں تم سے مانگوں گی تم مجھے دو گے؟ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے ایک دم ہی عمر کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ودیعہ کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ان آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے عمر حسن کے ہاتھ اٹھ نہیں پائے تھے۔ میری زندگی سے نکل جاؤ عمر، پلیز میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں اس محبت کا وعدہ دے رہی ہوں جو تمہیں مجھ سے ہے۔ پلیز کہیں دور چلے جاؤ، کہیں بہت دور، مجھ سے دور، میں اس گھر، اس شہر سے دور، بہت دور، میری زندگی سے دور۔ ہم زندگی میں پھر کبھی نہ ملیں، اتنی دور۔ کیا مانگ رہی تھی وہ اس سے، اس کی زندگی سے، پر وہ اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ودیعہ کمال کو انکار کرنا عمر حسن کو آتا نہیں تھا۔ عمر حسن بڑے بڑے نکات جیسے لفظوں کا جادوگر کہا کرتے تھے۔ آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی بڑی خاموشی سے ہار رہا تھا۔ اسے زندگی بھر کے لیے شہر محبت سے جلا وطنی کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ وہ غلط تھی، سراسر غلط تھی۔ اس کا ہر فلسفہ اور ہر دلیل غلط تھی، پر عمر حسن کو اسے نہ کہنا آتا نہیں۔ محبت کے نام پر کی جانے والی ناجائز خواہش پر خود کو قربان کرنے کو وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر رکھے اس کے نرم و ملائم اور نازک ہاتھ بڑی آہستگی سے ہٹائے اور پھر کرسی پر سے اٹھا۔ ایک پلک سے ساری کائنات چکراتی نظر آئی۔ گرد و پیش کا سارا منظر اس کی نگاہوں میں گول گول گھومنے لگا۔ کرسی کی پشت کو تھام کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ عمر، شاید کوئی الوداعی جملہ ادا کرنا رہ گیا تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے یاد کر کے کبھی اداس مت ہونا، کسی بہت اچھی لڑکی سے شادی کر لینا، لندن واپس چلے جانا، اپنا کیریئر بنانا، اور ہاں سب سے اہم بات، کبھی لکھنا مت چھوڑنا۔ وعدہ کرو کہ تم لکھنا نہیں چھوڑو گے۔ یہی سب نا؟ وہ ان جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی سننا نہیں چاہتا۔ وہ اب کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ جب اس کی بات مان کر، اپنی زندگی گنوا کر وہ جا ہی رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اسے پیچھے سے آواز دی جائے؟ محبت کا واسطہ دے کر محبت کے نام پر سے کوئی ناجائز بات منوائی جائے۔ وہ شاید کے پیچھے اٹھ کر آ رہی تھی، مگر اس نے اپنے قدموں کی رفتار ایک دم ہی تیز کر دی تھی۔ محبت کے نام پر اور کوئی وعدہ نہیں، مزید کوئی امتحان نہیں۔ جدائی کے جس تپتے جھلستے صحرا میں اسے زندگی بھر کے لیے دھکیلا جا رہا تھا، یہی ایک آزمائش زندگی بھر کے لیے کافی تھی۔ وہ نہ رکا، نہ ٹھہرا، نہ پلٹ کر اس آواز دینے والی کو دیکھا۔ وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ کیا اپنی مرگ محبت کا ماتم کرنے، شاید شام غریباں منانے؟ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے اس نے خود سے پوچھا۔ آخری بار جب یہاں آیا تھا تو یہ سوچ کر کہ اگلی بار جب یہاں آئے گا تو تنہا نہیں ہوگا، لیکن جب تنہائی نصیب میں لکھی ہو تو نصیب کا لکھا کوئی کیسے مٹائے؟ آج 6 مہینوں بعد وہ اس اپارٹمنٹ میں کھڑا تھا جہاں قدم قدم پر اس کے بچھائے پھول اپنی حرامہ نصیبی کا ماتم کر رہے تھے۔ وہ مرجھا چکے تھے، خشک ہو کر بکھر چکے تھے۔ وہ پھول بھی شاید روتے روتے مرجھائے تھے، تب ہی تو فضا میں اپنی خوشبو چھوڑ گئے تھے۔ وہ بھی اداس اور سوگوار تھے۔ ہمیں جس کے لیے سجایا گیا، بچھایا گیا، وہ کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ دروازے سے لے کر کمرے تک جانے
جاتے پورے راستے میں بچھے ان مرجھائے ہوئے خشک پھولوں نے بڑی بے رحمی سے اس سے پوچھا۔ وہ پھول اس سے خفا تھے۔ وہ ان پر چلتا اپنے کمرے تک آ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو گلاب کی ڈھیر ساری خوشبو، خشک و بے رنگ پتیاں اس پر گرنا شروع ہو گئیں۔ مرجھائی پتیوں کی اس برسات میں وہ اکیلا کھڑا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے کمرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سامنے بیڈ پر وہ دلہن بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دیا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس میں نئی بات کیا ہے؟ یہ جملہ تو آج سب نے مجھ سے کہا ہے۔ دیوانہ وار وہ بیڈ کی طرف بھاگا، مگر اس کے قریب جاتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ شکست خوردہ وہ وہاں سے پلٹا۔ تمہارا ارادہ مجھے بیوی بنانے کا ہے یا نوکرانی؟ وہ ایک دم ہی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لڑاکا بیویوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے سے گھورتی ہوئی دونوں اس کے لبوں سے بے اختیار یہ لفظ نکلا۔ اس بار سے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حقیقتاً مسکرایا تھا، مگر پھر فوراً اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مسکراہٹ کی جگہ آنکھوں میں آنسوؤں نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے کبھی نہیں بدلو گے، بالکل اسی طرح میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں بھی تمہارے لیے کبھی نہیں بدلوں گی۔ پھر آج تم کیوں بدل گئیں؟ دیکھو میں تو بالکل نہیں بدلا، وہ چلا کر بولا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ بالکل ایسا جیسے یہ تمہاری نہیں میری تعریف ہے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور بک شیلف میں سے اپنی کتاب نکال لی۔ محبت کا نام پہلا صفحہ کھولتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ تم صرف میرے لیے لکھتے ہو تو تمہارا یہ کہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں بھی اچھا، میرا سب کہنا سننا بھی اچھا، پھر یہ سنگ دلانہ فیصلہ کیوں؟ اس نے روتے روتے خود کلامی کی۔ تھوڑا سا حقیقت پسند بن کر سوچو، میں تمہارے لیے کیسی بیوی ثابت ہوں گی، تمہارے بچوں کی کیسی ماں بنوں گی؟ میں تمہیں تمہارا وہ خوابوں کا گھر کبھی نہیں دے پاؤں گی جس کی تم نے ہمیشہ آرزو کی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حقیقت پسند روتے روتے وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ کتنی اچھی ہو تم جو حقیقت پسندی سے سوچتی ہو، برا تو میں ہوں جو خوابوں کی دنیا میں رہتا ہوں۔ وہ استہزائی انداز میں خود پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر استہزائیہ قہقہے تھے۔ اور اس حقیقت پسندی میں بھی تمہیں میرے خواب یاد رہے، میرا محبتوں سے مہکتے ایک گھر کا خواب تم نے اسے یاد رکھا۔ کتنی سچی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ تم میرے خوابوں تک سے پیار کرتی ہو، لیکن تمہیں ایک بات یاد نہیں رہی دیا، میں نے میرے گھر کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمارے گھر کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے زندگی سے بہت کچھ کبھی نہیں مانگا، میں نے زندگی سے صرف محبت مانگی تھی۔ اور میں محبت کسے کہتا ہوں معلوم ہے نا تمہیں؟ نہ اب کچھ مت بولو، میں نے تمہاری سب باتیں خاموشی سے سنی تھیں، اب تم بھی سنو۔ تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو دیا، پر ویسی نہیں جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ تم محبت میں انا رکھتی ہو اور میری محبت میں کہیں انا نہیں۔ ہاں دیا، آج تمہارے بارے میں ایک بات جانی ہے میں نے، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، مگر مجھ سے بھی کہیں زیادہ تم اپنی انا سے محبت کرتی ہو۔ تم اپنی انا سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اس کے پیچھے تمہیں کوئی رشتہ اور کوئی جذبہ نظر نہیں آتا۔ تمہاری انا، تمہاری خودداری، تمہاری عزت نفس، ان سب کو میں نے بھی عزیز تر رکھتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک روز وہ تمہیں اتنی عزیز ہو جائے گی کہ اسے سر بلند رکھنے کے لیے تم اپنی محبت کو اس کی بھیٹ چڑھا دو گی۔ تمہاری شخصیت کا ایک پہلو، تمہاری فطرت کا ایک رخ جس سے میں ہمیشہ صرف نظر انداز کرتا رہا، وہی ایک پہلو، وہی ایک رخ ایک روز مجھ سے میری زندگی کی تمام خوشیاں چھین لے گا۔ اگر جانتا ہوتا تو کبھی اسے نظر انداز نہ کرتا۔ وہ سب کو دینا چاہتی ہے مگر لینا کسی سے نہیں۔ وہ سب پر مہربانیاں کرے
پر کوئی اس پر مہربانی نہ کرے، اور اس سب لفظ میں سب شامل ہے، سب۔ عمر حسن بھی، اور ایسا روز اول سے ہے۔ ہاں دیا، تم نے ہمارے رشتے کو بھی ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ تم نے ہمیشہ مجھے دیا، مگر کبھی بھی مجھ سے کچھ لینا گوارا نہیں کیا۔ پھر آج میری محبت، جس پر تمہیں بھروسہ اور یقین تو ہے، مگر جو تمہیں خود سے بدتر نظر آنے لگی ہے، کیوں کر قبول کرو گی؟ تمہیں مجھ سے جدا ہونا گوارا ہے، پر اپنی انا کی شکست منظور نہیں۔ گزرے برسوں کے کتنے واقعات تھے، کتنی باتیں تھیں جو مجھے کرب میں مبتلا کر دیا کرتی تھیں، جو مجھے بہت دکھ دیتی تھیں، اور پھر میں تمہارے ان رویوں کی توجیہات سے تلاشتا تھا، اپنی خامیاں ڈھونڈتا تھا۔ دیا سمجھدار ہے، میچور ہے، میں جذباتی ہوں، بے وقوف ہوں، ہر بات کو جذباتی انداز میں حساس ہو کر بہت سوچتا ہوں اور پھر دکھی ہونے لگتا ہوں۔ ودیع کمال، پختہ سوچ، سمجھدار، میچیور۔ عمر حسن جذباتی، احمق، بے وقوف۔ پر مجھے بتاؤ دیا، آج میں کیا کروں؟ آج تمہارے کسی رویے کی وہ تو جیا نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ آج اپنی خامیاں تلاش کرنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ آج میرے ہی اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہاں عمر حسن جذباتی ہے، مگر ودیع کمال کی طرح انا پرست نہیں۔ آج جذباتی عمر حسن انا پرست ودیع کمال کی سب سچائیاں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کم تر تھا تب ودیع نے اسے قبول کیا، مگر جب اسے ایسا لگا کہ اب وہ عمر حسن سے کم تر ہو گئی ہے تو اپنی انا کو سربلند رکھتے اپنا راستہ الگ کر گئی۔ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے برتر ہو، تم سب سے اچھے ہو، تم لکھ سکتے ہو، تم لکھ کر اسے چھپوا سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اسے یہ یقین دلاتی، قدم قدم اس کا ساتھ نبھاتی، وہ اسے گمنامی سے شہرت کی بلندیوں پر لے گئی۔ ودیع کے کسی فعل کو، کسی عمل کو، کسی بات کو عمر حسن نے احسان نہیں سمجھا، ہمیشہ اس کی محبت جانا اور اس محبت کا ہمیشہ پورے حق کے ساتھ وصول کیا۔ پر آج دل کو یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ محبت ایک احسان تھی، کیا عطا تھی، ایک بھیک تھی۔ وہ محبت میں ایک دوسرے سے برابری کے درجے پر نہیں کھڑے تھے۔ ودیع کمال بہت اونچائی پر تھی، عمر حسن بہت نیچے تھا، لیکن اگر کبھی وقت بدلا تو وہ لینے والی سیڑھی پر کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ وہ عمر حسن سے صرف اپنی خوشیاں اور اپنے سکھ بانٹے گی، اپنے آنسو اور اپنے دکھ نہیں۔ وہ صرف اس کی خوشیوں کا ساتھی ہے، دکھوں کا نہیں۔ زندگی کی چھاؤں میں وہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے، مگر تپتی جھلستی دھوپ وہ تنہا سہے گی۔ جب وہ اس کے قابل نہیں تھا تب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گی، اس کے نام کی انگوٹھی پہن لے گی۔ اور جب یوں ہوا کہ اس کی اپنی دانست میں وہ عمر کے قابل نہیں رہی تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ بھی خود کر لیا۔ ہم زندگی ساتھ گزاریں گے کا فیصلہ بھی خود، اور ہم زندگی بھر اب کبھی ملیں گے نہیں کا فیصلہ بھی خود۔ پہلے فیصلے میں محبت اور انا دونوں سربلند تھیں، دونوں خوش تھیں۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد اس حادثے کے ساتھ سمجھوتہ کرتے جب تم نے اپنے مستقبل کو سوچنا شروع کیا تو اس مستقبل میں سے عمر حسن کو نکال دیا۔ عمر حسن کا وجود تمہارے پاس جانے سے رک نہیں رہا تھا، جو تم سے محبت کرتے رہنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ غصہ، تحقیر، نفرت، یہ تمام ہتھیار اس کی پیش قدمی روکنے ہی کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ شاید وہ ان سے خائف ہو کر پیچھے ہٹ جائے، شادی کی بات کرنے ہی نہ پائے، مگر وہ یہ بات کیوں نہ کرتا؟ ودیع کمال کے تمام تر بدترین اور بدصورت رویوں کے باوجود اس نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اب ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ سو جب یہ دیکھا گیا کہ عمر حسن کسی تحقیر، کسی تذلیل اور کسی نفرت سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تو پھر اسی کی محبت کو اس کے خلاف استعمال کر ڈالا۔ تم نے میری محبت کو ہتھیار بنا کر مجھے ہی کو مار ڈالا، اتنی بے رحمی، اتنی سنگ دلی کے ساتھ۔ پلیز میری خاطر کہہ کہ تم نے میری زندگی بھر مجھ سے بے شمار باتیں منوائی تھیں،
مگر اب کی بار جو نمایاں ہے، اس نے مجھ سے میری زندگی ہی کو چھین لیا۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس کے تصور سے لڑ رہا تھا، وہ اس کی پرچھائیوں پر چلا جا رہا تھا۔ وہ دو انسانوں کی زندگی کا فیصلہ تم نے اکیلے کر ڈالا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا ودیع کمال؟ مجھ سے تو پوچھتی کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر مجھے بتاتی کہ تم کیا چاہتی ہو، پھر ہم مل کر اپنی اپنی الجھنوں کا کوئی سرا تلاش کرتے، ساتھ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہوتا۔ مگر ودیع کمال مجھے یہ حق کیسے دے دیتی؟ وہ تو مجھ سے برتر تھی، فیصلہ کرنا اس کا منصب تھا اور فیصلے قبول کرنا میری اوقات۔ محبت ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کرتے تھے، مگر محبت میں برابر نہیں تھے۔ ہم میں ایک صرف دینے والا تھا اور ایک صرف لینے والا۔ تم نے مجھے زمین پر مضبوطی سے قدم جما کر کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھ سے میرے زندہ رہنے کی وجہ چھین لی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا دیا؟ وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہوا چلا رہا تھا، شدید ترین اشتعال میں، غصے سے پاگل ہوتے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو پوری قوت سے دیوار پر مارا۔ وہ دیوار کے بجائے میز پر اوپر نیچے رکھی 6 فائلوں پر گری۔ فائلیں کتاب گرنے سے بے ترتیب ہوئیں، ایک یا دو میز سے نیچے فرش پر بھی گریں۔ کتاب کے فائلوں سے ٹکرانے اور فائلوں کے نیچے فرش پر گرنے سے اس کے اپنے رونے اور چیخنے سے ہٹ کر بھی ایک دوسرا شور کمرے میں گونجا۔ اس شور نے اسے ایک دم ہی چپ کروا دیا۔ وہ رونا بھول کر فائلوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے لائٹس آن نہیں کی تھیں، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے ترتیب ہو کر میز پر بکھرنے اور فرش پر گرنے والی ان فائلوں پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ لکھنے میں گم ہو کر زیادہ دیر تک مت جاگا کرو عمر، اور سنو، چائے یا کافی کثرت سے پینے کے بجائے دودھ یا جوس بھی لیا کرو۔ 2 سالوں میں تم سے یہ ناول لکھا گیا ہے۔ دوسرے رائٹر کو دیکھو، بعض تو سال میں 2 3 ناولز تک لکھ لیتے ہیں۔ تمہارے مسودے کا کیا بنا اور کتنے دن لگاؤ گے نظر ثانی کرنے میں؟ تمہارا یہ ناول تمہارے پہلے ناول سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ دیکھنا یہ کیسے ہاتھوں ہاتھ بکے گا، اور دیکھنا یہ تمہیں کتنے سارے لٹریری پرائزز جتوائے گا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی لٹریری پرائزز، ودیع کمال، نہیں چاہیے۔ وہ اپنے چاروں طرف گونجتی اس مدر آواز کو بازگشت کو سن کر خوش نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی پیش گوئیوں کو سن کر خوش نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک دم ہی شدید ترین غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بہت زور سے چلایا تھا اور پھر ایک دم ہی اسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کا غم اچانک ایک شدید اشتعال اور جنون میں بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر میز تک آیا۔ اس نے لائٹس آن کیے بغیر ٹٹول کر میز پر بکھری اور فرش پر گری تمام فائلیں فوراً اٹھا لیں۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی رات کے 12:30 بجا رہی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں بند ہو کر روتے اور چلاتے اس نے نہ جانے کتنے گھنٹے گزار دیے تھے۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ ان تمام فائلوں میں تمام صفحات موجود ہیں، وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ گہری اور محیط تاریکی میں وہ فرنیچر اور دوسرے سامان سے ٹھوکریں کھاتا اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے نہ وقت کا کچھ ہوش تھا، نہ کسی اور بات کی کوئی پرواہ۔ وہ اندھا دھند پوری رفتار سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، گاڑی کہیں نہیں کہیں ٹکراتی ہے تو ٹکرا جائے، وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ اسی خطرناک ترین رفتار سے گاڑی چلاتا وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک بہت جلد پہنچ گیا تھا۔ رات کے اس پہر وہ ساحل پر تنہا کھڑا تھا۔ اسے دیکھنے اور سننے والا کوئی ذی روح وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ 6 فائلیں تھیں جن میں اس کا مکمل اصل مسودہ اور اس کی نقل دونوں موجود تھے۔ کچھ دیر وہ ساحل پر کھڑا سمندر کو دیکھتا رہا۔ وہ چاند کی آخری تاریکیں تھیں، وہاں اندھیرا تھا، ویرانی تھی، موت کا سا سکوت تھا۔ فقط جو آواز وہاں تھی وہ بھرے ہوئے سمندر کی ساحل پر کھڑے ہو کر اس نے ایک ایک کر کے تمام فائلوں میں سے سارے کاغذ نکال لیے۔ وہ بہت سارے کاغذ تھے، ڈھیر سارے۔ ایک ہاتھ میں تمام خالی فائلیں اور دوسرے میں ڈھیر سارے کاغذ لیے وہ آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھا۔ پہلے پانی نے اس کے پیروں کو چھوا، پھر
ٹخنوں کی، پھر پنڈلیوں کو، پھر گھٹنوں کو، وہ سمندر کی بے رحم موجوں کے مقابل مضبوطی سے جم کر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ساری فائلیں ایک ساتھ اچھال کر پانی میں بہت دور پھینک دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ان کئی سو صفحات کو دیکھا۔ صرف ایک پل ہی اس نے انہیں دیکھا، پھر اوپر والا صفحہ لہروں کے سپرد کر دیا۔ تم کبھی لکھنا مت چھوڑنا عمر۔ نہیں لکھوں گا میں اب کبھی، دیکھ لینا تم، میں اب کبھی نہیں لکھوں گا، وہ بہت زور سے چلایا۔ اس نے لہر کے ساتھ بہتے صفحے کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکل رہا تھا، ایسی موت کی سی بے حسی اس پر طاری تھی۔ وہ صفحہ لہر کے ساتھ بہتا کچھ پل نظر آیا، پھر کہیں گم ہو گیا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ صفحے جو سمندر میں بہا رہا ہوں، مجھے انہیں سمندر میں ڈبوتے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی، ذرا سا بھی درد نہیں ہو رہا، یہ سوچ کر کہ ان میں میرے تخلیق کیے کردار ہیں۔ میں ان کرداروں میں جیا تھا، ان کے ساتھ ہنسا اور رویا تھا۔ وہ پھر بلند آواز سے چیخا۔ بھپرے ہوئے سمندر کے بے ہنگم شور میں اس کی چیخیں بالکل ہی گم ہو گئی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ سمندر کی نظر کیے جا رہا تھا۔ آخری چند صفحات اس کے ہاتھ میں رہ گئے تھے۔ وہ نہ صفحے لہروں کے سپرد کرنے کی رفتار کم کر رہا تھا اور نہ چلانا۔ ہاں، صفحہ وہ ایک ایک کر کے بہا رہا تھا۔ کسی کے جسم کا قطرہ قطرہ کر کے خون نکال کر، ہر طرح عضو کاٹ کر، اذیتیں دے کر قسطوں میں مارا جائے، یا تلوار کے ایک وار سے گردن اڑا دی جائے۔ موت تو دونوں ہی صورتوں میں ہو جائے گی، پر اسے تکلیف والی موت چاہیے تھی، لمحہ لمحہ مرنے والی، ایک دم سے آ جانے والی موت نہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر ہاتھ میں اب صرف آخری صفحہ رہ گیا تھا، اور جس روز تمہارا ناول پبلش ہو جائے گا، جس روز وہ مجھے بڑے بڑے بک شاپس میں رکھا نظر آئے گا، شاید میں اس روز خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اب کسی بک شاپس میں تمہیں عمر حسن کا نام نظر نہیں آئے گا۔ بہت کتابیں نظر آئیں گی، مگر ان کتابوں میں عمر حسن کی کتاب نہیں ہوگی۔ اس نے وہ آخری صفحہ بھی سمندر کے حوالے کر دیا۔ وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں عمر، تمہاری اگلی کتاب کی اشاعت کے وقت میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تب ہم اپنی خوشی دھوم دھام سے ساتھ مل کر منائیں گے۔ آج کی ساری کمی ہم تب پوری کر لیں گے۔ وہ زور زور سے قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ اگلی کتاب بڑے دھوم دھام سے میں نے سمندر کو سونپ دی ہے۔ بدیعہ کمال، دیکھو اسے پسند آئی ہے یا نہیں۔ وہ قہقہے لگا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اپنی اگلی کتاب، اپنا دوسرا ناول، اپنا پورا کا پورا مسودہ وہ بھپری لہروں کو تھما چکا تھا، سمندر کے سپرد کر چکا تھا۔ یہ اگر خود اذیت ہی تھی تو تھی۔ اپنا سب کچھ گنوا کر وہ خالی ہاتھ بے تاثر چہرہ لیے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس پلٹا۔ لہروں کی اونچائی، ان کا بہاؤ اسے اپنے ساتھ بہا رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا، کئی جگہ چوٹیں کھا کر واپس ساحل پر آ گیا تھا۔ ساحل کی گیلی ریت پر بیٹھ کر اس نے رات کا باقی رہ جانے والا وقت گزارا تھا۔ سمندر کے اس طرف سے طلوع ہوتا سورج، ایک نئی صبح، ایک نیا دن، پر عمر حسن کی زندگی میں اب کوئی صبح نئی صبح نہیں تھی، کوئی دن نیا دن نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا اب ہر دن، ہر صبح ایک ہی جیسا ہونا تھا، بے مہر اور نامہربان۔ میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میری آنکھوں سے ایک تواتر سے گرتے آنسوؤں نے میرے سامنے موجود صفحے کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ کئی جگہ انک پھیل گئی تھی، کئی جگہ لفظ مٹے مٹے سے ہو گئے تھے۔ میں لکھتے لکھتے رک گئی تھی۔ کسی اور کے لیے شاید اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہو، مگر میں ایک رائٹر ہوں۔ میں جانتی ہوں کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس کی تحریر کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بات بہت گھسی پٹی ہے، ہزاروں بار لکھی جا چکی ہے، پھر بھی اس کی سچائی ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس کی تحریر اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو پانیوں کے سپرد کر سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض کبھی اسے کسی بھی سبب ایسا کرنا پڑ جائے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ ڈوبنے والا بچہ اتنا نہیں روئے گا جتنا وہ ماں روئے گی۔ وہ بچہ اتنا نہیں چلائے گا جتنی وہ ماں چلائے گی۔ اس بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس کی ماں کو ہوگی۔ اور ایک شخص اپنا پورا کا پورا مسودہ
میں صرف اس سوچ پر کانپ گئی تھی وہ کس کرب سے گزرا ہوگا، وہ کس درد سے گزرا ہوگا، بے بسی کی انتہا پر یہ خود اذیتی اس نے کس طرح سہی ہوگی۔ وہ دکھ انہوں نے تنہا جھیلا تھا، نہ اسے کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ محسوس کیا، پر آج میں اس رات کے ایک ایک لمحے پر زارقطار رو رہی تھی۔ بیٹا اب تک جاگی ہوئی ہو، سوئی نہیں؟ ابا میاں کمرے کی لائٹ جلی دیکھ کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر وہ میرے آنسوؤں کو دیکھ چکے تھے۔ وہ میرے قریب آ گئے اور جھک کر میرے چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹی لکھتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر اسے لکھنے کے پیچھے وہ سونا چھوڑ دے، کھانا کم کر دے، اس کے ہونٹ مسکرانا بھول جائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر جائیں اور اس کی آنکھوں کے نیچے یہ گہرے گہرے حلقے پڑ جائیں، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ ابا میاں، ہم رائٹرز نارمل لوگ نہیں ہوتے، ہم بظاہر نارمل لگتے ہیں مگر ہم نارمل نہیں ہوتے، ہم ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتے ہیں، صرف اپنی ذات کے ہی دکھ نہیں، نہ جانے کن کن کے دکھوں کی سلپ اپنے کاندھوں پر لیے پھرا کرتے ہیں۔ پر جو میں نے ان سے کہا وہ ایک مسکراہٹ بھرا جملہ تھا، ابا میاں یہ ناول مکمل کر لوں، پھر دل بھر کر آرام کروں گی، خوب سوؤں گی، خوب کھاؤں گی اور خوب ہنسوں گی، یعنی آج رات بھی سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ میرے جواب پر مسکرائے اور گھڑی کی طرف اشارہ کیا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ میں نے کچھ چھپے ہوئے انداز میں گردن ہلائی۔ پچھلے 28 دنوں سے میرا یہی معمول تھا، میں سارا دن اور ساری رات اپنے کمرے میں بند ہو کر لکھتے ہوئی گزار رہی تھی۔ 8 اور 9 گھنٹے والی میری طویل نیند ان دنوں کم ہو کر صرف 3 گھنٹے رہ گئی تھی۔ میں صرف کھانا کھانے اور ناشتہ کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی تھی اور گھر سے باہر نکلے تو مجھے پورے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس روز عمر حسن سے مل کر آنے کے بعد جو میں گھر واپس آئی تھی تو بس ایک دھنی سوار تھی ناول جلد از جلد مکمل کرنے کی۔ ابا میاں نے مجھے لکھنے پر مصر دیکھ کر سونے سے متعلق مزید کوئی تاکید نہیں کی، بس اتنا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، لکھو مگر پھر نماز پڑھ کر سو جانا، اور ہاں صبح جلدی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ میں ابا میاں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہیں پائی تھی۔ ابا میاں جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں پھر وہی ہمیں دکھ کیوں دے جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب عمر حسن نے بھی بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس سوال کا جواب میں بھی بہت ڈھونڈ رہی تھی۔ عمر حسن سے اتنی بے تحاشا محبت کرنے والی ودیعہ کمال اسے اتنا بڑا دکھ کیسے دے گئی؟ ناول یہاں تک لکھ لینے کے بعد میں اتنی زیادہ اداس اور دل گرفتہ ہو گئی تھی کہ آگے لکھنے کے لیے مجھے خود کو پرسکون اور نارمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا، واش روم جا کر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے منہ پر مارے، پھر کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔ وہاں سے اپنے لیے کافی کا ایک کپ بنا کر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ کافی پی لینے کے بعد جب میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا تو دوبارہ سے لکھنے بیٹھ گئی۔ عمر حسن کی آگے کی کہانی۔